13ویں صدی کے ابتدا میں جب سلطنت خوارزم کی قوت عروج پر تھی، وہ ایران، خراسان اور شام و عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے، لیکن عین اسی وقت جب وہ اس حوصلہ کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ چنگیز خان ایک طوفان بن کر اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی جانب آگے بڑھے، ان میں بعض ایران اور شام میں پہنچے اور اقتدار حاصل کر کے ترکمانی مشہور ہوئے، اور بعض آ کر ایشیائے کوچک میں سلجوقیوں سے آ ملے۔ انہی ترک قبائل میں جو چنگیز خان کے حملہ آور ہونے کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے، ارطغرل کا قبیلہ کئی قبیلہ بھی تھا، جو ارطغرل کے باپ سلیمان شاہ کی سربراہی میں اپنا وطن خراسان چھوڑ کر مختلف ملکوں سے گھومتا ہوا شام کی جانب جا رہا تھا کہ راستے میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ قبیلہ کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا تھا، لیکن جو لوگ رہ گئے تھے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دھندار کے ساتھ ایشیائے کوچک کی جانب روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ یہ جماعت جو تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایا تخت کونیا کی جانب بڑھ رہی تھی کہ راستے میں ارطغرل کو دو فوجیں جنگ کی حالت میں نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک کی تعداد کم ہے، سو وہ اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد تقریباً 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے آگے بڑھا اور اس قدر جاں بازی کے ساتھ حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بروقت مدد کی تھی وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی۔ ارطغرل کے اس کارنامے کے صلہ میں سلطان علاء الدین سلجوقی نے اسے سوگوت کا سرخیز علاقہ، جو دریائے سکاریا کی بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا، جاگیر میں عطا کر دیا اور سوگوت کا شہر بھی اسے دیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے، جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے، رہائش اختیار کر لی۔ علاء الدین سلجوقی نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سپہ سالار بھی مقرر کیا۔ چونکہ ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد پر واقع تھی، اسی لیے بازنطینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترک قبائل جو ایشیائے کوچک میں پہلے سے آباد تھے، اس کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اسی طرح اس کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت اور اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث تو ہوتا، لیکن ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلافات اور امراء کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلاجقہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ کار بہت محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ وسطی اور جنوبی حصہ میں بہت سارے سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ بھی کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاء الدین کو بجائے تشویش کے کچھ اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات سے نوازا۔ ہلال سلطان علاء الدین سلجوقی کے علم کا نشان تھا، سو ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا، جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قوی نشان ہے۔ ارطغرل نے اپنی قوت اور دولت سلجوقیہ کے اندر انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا
اور آخری دم تک سلطان کونیا کا وفادار اور جاگیردار ہی رہا۔ 1280 میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سوگوت کے قریب ہی دفن ہوا۔ ارطغرل کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عثمان قائی قبیلے کا سربراہ بنا۔